الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا نبینا امامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام الحکیم، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز کی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے آیت کا، اور بہت سی دوسری آیات میں اسی طرح نماز کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے بحث کی گئی ہے، اور خاص کر جو ہے نماز کے بارے میں پڑھنے کا نہیں کہا گیا، قائم کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو نماز قائم کرنے کی چیز ہے، صرف ریڈنگ کی، پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ اور احادیث مبارکہ جو ہیں کی کتب جو ہے وہ بھری پڑی ہیں اس موضوع پر، نماز کے بارے میں۔ تو یہاں کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز کی۔ اب بعض مفسرین جو ہے وہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز لیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اس کو صبح کی نماز بھی لیتے ہیں۔ عصر کی نماز کیوں لیتے ہیں؟ کہ اس کے بعد دو اندھیرے والی نمازیں آتی ہیں، مغرب اور عشاء، اور دو صبح اور ظہر جو ہے، فجر اور ظہر، وہ روشنی والی آتی ہیں۔ اور بعض جو ہے صبح کی نماز کو لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ مغرب اور عشاء دن میں جو ہے وہ دو نمازیں جو رات کے پہر آتی ہیں، اور ظہر اور عصر وہ دن میں آتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی دن اور رات کے بیچ کا جو وقت ہے اس میں فجر کی نماز ہے۔ اور ویسے بھی روایات میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو درمیانی نماز ہیں اس سے ہم یہ دونوں نمازیں اس روایت سے بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اور عصر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، اعمال لکھنے والے۔ تو یہ دو نمازیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایک فرشتے، رات کے فرشتے آتے ہیں، دن کے جاتے ہیں، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دونوں فرشتے موجود ہوتے ہیں اور دونوں کی اس میں لسٹ میں حاضری ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ خاص کر درمیانی نماز کو بہت زور اس پر دیا گیا۔ اس کے علاوہ نماز نہ پڑھنے یا نماز میں سستی کرنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ میں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بین الکفر و بین العبد ترک الصلاۃ، کہ اللہ کے بندے یعنی مسلمان اور کافر کے بیچ فرق جو ہے وہ نماز کا ہے۔ کافر اور مسلمان کے بیچ فرق نماز کا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے الفاظ میں یہ ڈسکس کرتا چلوں کہ کئی روایات میں اس طرح آتا ہے، جیسے کہ بے نماز انسان کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جی بے نماز کا جنازہ ادا نہ کرو۔ ایسے بھی آتا ہے کہ بے نماز کو جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ عبد الصلاۃ، کہ بندے سے جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو پہلا سوال بھی نماز کا ہے، یعنی اعمال کے بارے میں۔ اب دیکھیں، ہم جب یہ پڑھتے ہیں بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ جن پلرز پر ہے، جن ستونوں پر ہے، ہم اس میں سب سے پہلے کلمہ لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اور دوسرے نمبر پر آتا ہے نماز قائم کرنا۔
تو یہاں سے بھی یہ پتہ ہے اعمال میں کلمہ پڑھنے کے بعد اعمال کرنے میں سب سے زیادہ پرائورٹی اگر کسی عمل کو دی گئی ہے تو وہ نماز کو دی گئی ہے، پھر زکوٰۃ کو، پھر حج کو، پھر جو ہے جہاد کو، پھر جو ہے. تو یہاں پر جو ہے ان چیزوں کو بعد میں رکھنے اور نماز کو پہلے رکھنے میں بھی یہ ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں جو ہے وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. لیکن زکوٰۃ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ تو چھوڑ ہی جا سکتی ہے، اس میں تو ہم نے نہیں، زکوٰۃ اسی پر فرض ہے کہ اس پر جس کے پاس اس مقدار میں چیزیں موجود ہیں، اس کے پاس سونا چاندی، اس کے پاس دولت، مال و دولت موجود ہے تو تب اس پر زکوٰۃ ہے. عمرہ حج وہی کرتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، روزہ وہی رکھتا ہے کہ جس کے اندر سکت ہوتی ہے، جو ایک اس ایج میں ہے، وہ بیماری میں نہیں ہے، وہ سفر میں نہیں ہے. لیکن نماز جو ہے ایک ایسا عمل اللہ نے رکھا، اس کو اتنی پرائورٹی دی کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، جہاد میں ہے، سفر میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، لیکن اس پر نماز معاف نہیں ہے. اور پہلا سوال بھی نماز ہی کے بارے میں انہیں. اب ہم ذرا سا سوچیں کہ ہم نماز میں جب سستی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے دور جب تھا، صحابہ کرام میں ایک صحابی دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہ کرے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صبح کی اور عشاء کی نماز میں سستی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پڑھ لیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں پڑھ لیتا ہوں لیکن سستی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہاری ایمان کی نشانی ہے. تو ان کو انکریج کیا کہ نماز میں سستی چلے، یہ بنتی ہے بات، لیکن نماز نہ پڑھنا یہ اسلام مسلمان کے اس کیٹیگری سے ہمیں باہر کرنا ہے. جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے، وہ ہم میں سے نہیں، یہ فرمایا گیا. اور دیکھ لیں کہ نماز پر کتنا زیادہ زور دیا گیا. ایک صحابی عبداللہ بن مختوم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آتا ہوں تو میرا گھر دور ہے، راستے میں بڑا کٹن راستہ ہے، یہ درختیں جھاڑیاں ہوتی ہیں اور مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں، تو کیا میں نماز گھر میں ادا کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پھر تم مسجد میں آ کر نماز ادا کرو. پھر انہوں نے پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر بھی نہیں ہے، نابینا ہوں، مجھے آنے میں دقت ہوتی ہے، کیا نماز میں گھر میں ادا نہ کر لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تمہاری کانوں میں صدا بلند ہوتی ہوئی پہنچتی ہے؟ تو نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسجد میں آ کر نماز ادا کرو. یعنی ایک نابینا صحابی دور رہتے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور پھر فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جانور ہوتے ہیں، میرے ساتھ آنے والا بھی کوئی نہیں، درندے ہوتے ہیں، مجھے چیر پھاڑ لیں گے، مجھے نقصان دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو پھر مسجد میں ادا کرو. اب ایک نابینا صحابی کو کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے، بوڑھے ہیں، نابینا ہیں، جانور درندوں کا ڈر ہے، جھاڑیاں ہیں راستے میں، گھر بھی دور ہے مسجد سے، لیکن ان کو پرمیشن نہیں ہے اس بات کی کہ وہ گھر میں نماز ادا کریں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے میں
نماز پڑھانے کے لیے کسی کو کھڑا کروں اور خود میں نکل جاؤں اور جس جس گھر میں مرد موجود ہیں میں ان گھروں کو آگ لگا لوں، مگر مجھے اس گھر میں موجود بچوں کا اور عورتوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اتنی زیادہ سٹرکٹنس جماعت کی نماز کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے پر رکھی، اور ویسے بھی یہی ہے کہ گھر میں نماز ادا کرنے کی نسبت 27 نمازوں کا مسجد میں ثواب ہوتا ہے۔ اور ہماری سستیاں، ہمارے حالات کیا ہیں کہ یہ دیکھیں، دکاندار ہے، تھوڑے سا گاہک نظر آئے، اب اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو ڈیل کر کے چلا جاؤں، اور یوں سستی کرتے کرتے نماز کا وقت گزر جاتا ہے، جماعت کا وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی میچ دیکھ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بس یہ علی اوور ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا، اور وہ میچ دیکھتے دیکھتے وقت ضائع کر بیٹھتا ہے اور ایک فضول کھیل تماشے کی خاطر جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی کسی اور گیم میں بزی ہوتا ہے، گراؤنڈ میں کوئی کھیل رہا ہوتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی پڑھا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کچھ اپنے کام میں مصروف ہے، اور وہ نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، لیکن اپنے کام کو پرائرٹی دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس وقت جو ہے مقررہ وقت جانے کا آ گیا تو اس وقت کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ تم نے گاہک ڈیل کرنا ہے پھر تمہیں روح قبض کی جائے، تم نے اپنی بات ختم کرنی ہے پھر روح قبض کی جائے، تم نے اپنا میچ مکمل کرنا ہے پھر روح قبض کی جائے۔ اس وقت کوئی بھی تاخیر اس میں نہیں کی جائے گی، وقت مقررہ پر روح قبض کر دی جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اور جنازہ لوگ ادا کر رہے ہوں، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازیں پوری کریں، اپنے 5 وقت کی نماز پوری کریں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب دعوات ہو جاؤں، میری دعا اللہ قبول کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں سجدوں میں زیادہ ہو تو اللہ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ یعنی کہ مستجاب دعوات بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نماز، سجدے، نفلی نماز، نفلی عبادتیں کرنا ضروری ہیں، اور یوں کیا ہوگا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور اکثر ہم یہ روایت سنتے رہتے ہیں لیکن نامکمل سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر نہیں سکے تو لیٹ کر پڑھو، اور لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، لیکن نماز کو چھوڑنے کا کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ یہ کس صحابی سے کہا جا رہا ہے؟ یہ صحابی ہیں عمران بن حسین۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور یہ 30 سال تک پائل کی بیماری میں مبتلا رہے، 30 سال جو ہے بیماری میں انہوں نے گزارے، اور 30 سال میں انہوں نے کبھی کسی کے سامنے آہ و فریاد نہیں کی۔ اللہ کو ان کی یہ بات بڑی پسند، اللہ نے ان کو اتنی قربت دی کہ فرشتے بھی ان کو ملتے تھے، فرشتے بھی آ کر ان سے مصافحہ کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے ان کو اتنی ہمت دی کہ 30 سال انہوں نے صبر میں گزارے، کبھی اللہ کے آگے جو ہے گلے شکوے نہیں رکھے، کبھی کسی آدمی کے آگے گلے شکوے نہیں رکھے۔ یہ صحابی ایسے تھے، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر، نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ ایک 30 سال میں مبتلا، بیماری میں مبتلا آدمی، ایک شخص جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز کی نصیحت کر رہے ہیں، تو نماز کس حد تک ضروری ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ذرا سا غور کریں کہ قرآن مجید کی آیات جن میں یہ آتا ہے کہ تم میں ایک جماعت نماز کے لیے کھڑی ہو اور دوسری لڑے،
اور وہ جماعت میں نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ تھامے رکھیں، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور پھر وہ جب اپنے سجدے کی حالت تک پہنچتے ہیں وہ اٹھیں تو دوسری جماعت آ کر جو ہے پہلی رکعت کے بعد دوسری جماعت جو ہے وہ آ کر شامل ہو جائے نماز میں، اور نماز پڑھنے والے اٹھ کر اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے لڑنے کے لیے نکل جائیں۔ تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، اور ہے کس وقت جماعت؟ حالت جنگ میں، جنگ لگی ہوئی بھی ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ غزوہ بدر میں 313 تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے رابطہ کیا؟ اس رب سے رابطہ کیا اور نماز پڑھی۔ اس وقت بھی اللہ کے حضور سجدے میں گرے اور اللہ سے مانگنے لگے۔ راتوں کے وقت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اٹھتی اور بستر پر ہاتھ پھیرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہ ہوتے، اچانک کسی جگہ کسی چیز کے ساتھ ان کا پاؤں اٹکتا تو وہ دیکھتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوں، رات کے اس پہر بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس وقت ان کی آواز ایسے آ رہی ہوتی تھی، رونے کی آواز ایسے آ رہی ہوتی تھی کہ جیسے ہانڈیاں ابل رہی ہوتی ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا روتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے گناہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے آگے اتنا روتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو یہ تھا ان کا شکر کا طریقہ بھی یہ ہوتا تھا، مانگنے کا طریقہ بھی یہی نماز ہوتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی تو یہی نماز ان کا طریقہ ہوتا تھا۔ کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو یہ جس مقصد کے لیے خوف کا وقت ہے تو خوف میں بھی نماز صلاۃ خوف پڑھی جاتی تھی، سورج گرہن چاند گرہن ہو جاتا تھا تو اس وقت بھی نماز پڑھی جاتی تھی، کوئی ایسا کڑا وقت آتا تھا تو نماز پڑھی جاتی تھی۔ مجاہدین کسی محاذ پر ہوتے تھے ان کے لیے بھی پیچھے جو ہے اللہ سے مانگنے کے لیے اور کفر کے خلاف جو ہے مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ہی طریقہ استعمال کرتے تھے اور نماز میں ہی قنوت نازلہ کر کے مانگا کرتے تھے۔ تو آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، عید کا دن ہوتا ہے، لوگوں کی تعداد نمازیوں کی اتنی ہوتی ہے، ایک ایسی نماز جو صرف اس دن کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ایک نفلی نماز ہوتی ہے جو اس وقت اس میں تھوڑی سختی آ جاتی ہے کہ وہ ایک خاص دن ہوتا ہے، لہٰذا اس دن 2 رکعتیں جو پڑھنی ہیں اس کے لیے جو لوگ آتے ہیں اس میں اتنی زیادہ اہتمام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مساجد میں تو جگہ نہیں ملتی، چھتوں پر جگہ نہیں ملتی، بازاروں میں بھی لوگ جو ہے مساجد کے باہر جو ہے نیچے چادریں ڈال کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا صرف وہی ایک دن نماز کا ہوتا ہے؟ اگر ذرا سا سوچیں کہ ہر نماز میں یہی نمازی اگر مساجد میں موجود ہوں تو ہماری مساجد آباد ہوں، لیکن ہماری مساجد ویران ہے۔ اسلام آباد میں ایک دفعہ گزر ہوا، نماز پڑھنے کے لیے اندر گئے، مسجد میں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جب دیکھنے لگے، سوچا شاید یہاں پر نماز ہو چکی ہے، تو 2 آدمی بڑے غور سے دیکھنے لگے، ان سے پوچھ گچھ ہوئی، انہوں نے کہ جی نماز ہاں ہوگی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہوئی، اور نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسلام آباد جیسے اتنے گنجان آباد علاقے میں، ایک ایسے شہر میں جہاں وہ کیا ہے کہ ایک پل کے لیے جو ہے ٹریفک نہیں روک رہی، جہاں پر ہر وقت بزنسز جاری رہتے ہیں، لیکن مسجد کی یہ حالت وہاں پر تھی کہ وہاں پر نمازی صرف 5 نمازی تھے، وہ بھی 2 ہم لوگ تھے، 3 وہاں کے جو مسجد کے اپنے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ امام ہو سکتا ہے ایک مؤذن ہو،
ہو سکتا ہے ایک کوئی انہی کے ساتھ جو ہے انتظامیہ والا ہو، تو 2 شخص ہم آگے، تو اب یہ 5 کی جو ہے صف بنی ہوئی ہے۔ ہماری نمازیں آج یہ نمازیں ہی ہیں جس سے ہم نے رب سے کو راضی کرنے، لیکن وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ جب وہ کیا ہے کہ وہ جو کس طرح کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے۔ اس کو اللہ کو ہم نے سجدے کرنے چھوڑ دیے تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ پھر ہم لوگ جو ہے کسی قبر پر سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو ہم کسی درخت کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پر ہم جھنڈا باندھ رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ پر ہم جو ہے قبر پر چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ ہم کسی پیر فقیر کے پاس جا کر مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ ہم کسی سے دعا کروانے چلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس رب نے یہ کہا کہ میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اس سے مانگنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دھتکارے جاتے ہیں۔ اور کافروں کو بھی اللہ نے یہ کہا تھا کہ جس وقت تمہاری کشتی بھنور میں پھنستی ہے، جب تم کشتی میں ہوتے ہو تو تم اس وقت جو ہے کس سے مدد مانگتے ہو؟ اور اللہ نے جواب آگے خود ہی دیا کہ یقیناً تم رب سے ہی مانگتے ہو۔ جب تمہیں اولاد نہیں ہوتی، اولاد دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ رب ہی دیتا ہے۔ تو جتنی ہم دن کو آکسیجن سانس لیتے ہیں، انہیل کرتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ایک ایک آکسیجن کا ایک جو ہے مالیکیول کے بدلے ہم اگر کہیں کہ اس کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ آج اگر اس نے آکسیجن بند کر دی، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ ایک آج جو ہے پانی اگر وہ بند کر دیتا ہے، خشکی کا سالی ہو جاتی ہے، تو اس کے ہاں کوئی دوری نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں کھلا دے رہا ہے، رزق کھلا دے رہا ہے، پانی کھلا دے رہا ہے، آکسیجن کھلی دے رہا ہے، یہ فضا، یہ چرند پرند سب کچھ دے رہا ہے، اور ہم بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ ایک 5 وقت کی نماز بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ تو سوچیں کہ جی ہم اس معاملے میں اتنے پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں جو ہے نمازی بنائے۔ کل کو جو ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک کا جو وقت ہوگا اس میں ہمارے اوپر کتنا عذاب ہوگا، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ وہ بڑے بڑے سانپ جو آ کر ڈھنسیں گے تو اس ڈھنسنے والے اس عذاب سے بچائے۔ وہ بڑے بڑے فرشتے جو ہے دروغے جو جہنم کے ہوں گے، وہ کس طرح کیا حالت کریں گے ان بے نمازیوں کا، اللہ ان سے ہمیں بچائے، ایسے لوگوں سے بچائے اور نمازی بنائے۔ رب اجعل، ہمیشہ جو انبیاء نے بھی کیا دعا کی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ہاں جی، تو ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی اللہ نمازی بنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمیں اپنا رابطہ رب سے ہی جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔